अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह से दुआ है कि हर मोमिन मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। वेलकम बैक अनदर व्लॉग। तो उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और हमारे जितने भी वीडियो को सपोर्ट करने वाले उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और बेल आइकन ज़रूर बटन प्रेस किया करें ताकि कि आपको हमारी सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। तो ठीक है, फिर मैं चलती हूँ अपने मौजू पर फटाफट। तो एक नमाज के लिए जो है जल्दी करना और नमाज के लिए मस्जिद की तरफ तेज़ी से जाना। आज हमारा मौजू है कि मस्जिद की तरफ चलकर नमाज के लिए जाना। तो ये हम सब मुसलमानों को ये बात पता है कि एक वक्त नमाज छोड़ने की क्या सज़ा है और एक वक्त नमाज पढ़ने से, अगर खुशू खुजू के साथ पढ़ने से उसकी क्या अजर मिलता है, ये सब बात हम मुसलमानों को पता है। तो नमाज के लिए जल्दी करना और नमाज में खुशू खुजू लाना, ये कितनी बड़ी बात है। और एक ये बात है कि जो है एक वक्त का भी नमाज नहीं छोड़ना चाहिए और नमाज के लिए बिल्कुल जल्दबाजी करना चाहिए। और नमाज के लिए पहले वज़ू अच्छे से करना चाहिए और नमाज के लिए मस्जिद की तरफ मर्दों को, या अगर औरतों का भी अगर है कहीं पर भी अगर मस्जिद में नमाज अदा करने की बात, तो वहाँ के लिए भी जल्दी करना। तो ये जो है ज़रूर हम लोगों को करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर मैं एक हदीस रखना चाहती हूँ कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सुबह शाम को मस्जिद की तरफ जाता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में मेहमानी तैयार करता है। और जब भी सुबह या शाम को जाए तो ये ज़रूर यानी इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करना चाहिए। ये ज़वाल से कबल और उससे ज़वाल के बाद चलने को कहते हैं। अगर ये सुबह शाम अगर इस नमाज के लिए जल्दी करना है और उसमें जो भी अपना काम है जल्दी जल्दी निपटा करके मस्जिद की ओर चलना, और इसमें मस्जिद में अल्लाह की इबादत और नमाज अदा करने की नीयत से जाने के फजलत भी बहुत है। जब भी वो हम लोग जाना चाहें सुबह या शाम को, और मोमिन का तो दिल ही मस्जिद के साथ अटका होता है, इसीलिए सुबह शाम की तमाम ही घड़ियों में वो मस्जिद में जाता और जमात नमाज अदा करता। तो साबिक़ है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने अपने घर में अच्छी तरह तहारत हासिल की, यानी वज़ू या गुस्ल किया, फिर वो अल्लाह के घरों में से किसी घर मस्जिद में गया ताकि वो अल्लाह के फ़राइज़ में से कोई फ़राइज़ अदा करे, तो उसके कदम और उसकी इस तरह शुमार होंगे कि एक कदम गुनाह को मिटाएगा और दूसरा कदम दर्जा बुलंद करेगा। ये मुस्लिम हदीस की रिवायत है। और अगर मस्जिद में जाकर बाजमात नमाज अदा करने की तरगीब भी और उसकी फजीलत का भी बहुत बड़ा अजर है। और क्योंकि हर कदम से एक सगीरा गुनाह माफ़ और एक दर्जा बुलंद होगा, और इसमें अल्लाह के फज़ल व करम की वसाअत का बयान भी है। तो हज़रत काब रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि एक अंसारी आदमी था। मेरे इल्म में कोई ऐसा शख्स नहीं जो उससे ज़्यादा मस्जिद से दूर हो, लेकिन इसका ये हाल था कि कोई नमाज उससे न चूकती थी, यानी हर नमाज जमात के साथ अदा करता था। और उससे कहा गया कि अगर तो कोई गधा खरीद ले ताकि अंधेरे और सख्त गर्मी में इस पर सवार होकर आ जाया करे तो बेहतर हो। इसने कहा, मुझे तो ये भी पसंद नहीं कि मेरा घर मस्जिद के पहलू में हो, और मैं तो चाहता हूँ कि मेरा मस्जिद की तरफ चलकर जाना और जब मैं अपने घर वालों के पास वापस आऊँ तो मेरा लौटना लिखा जाए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यकीनन अल्लाह ने तेरे लिए सब जमा फरमा दिया है। मुस्लिम की रिवायत है। और इससे ये भी बात मालूम होता है कि घर का मस्जिद से दूर होना इस लिहाज से बेहतर है कि आते जाते इसके कदमों के हिसाब उसके ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां में लिखी जाएं और नेकियां मिलेंगी और उसके गुनाहों की माफ़ी भी होगी। और इसमें सुबह सेहत नीयत की भी फजीलत है। इंसान अपनी सही नीयत की वजह से भी बड़े दर्जात हासिल करता है। तो हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह से रिवायत है कि मस्जिद नबी के इर्द गिर्द कुछ जगहें खाली हो जाएं तो यानी मस्जिद के करीब मुंतकिल होने का इरादा किया, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची बात तो आपने उनसे फरमाया कि मुझे ये बात पहुंची कि तुम मस्जिद के करीब मुंतकिल होना चाहते हो। तो उन्होंने कहा, हाँ या रसूल अल्लाह, यकीनन हमने ये इरादा किया है। आपने फरमाया
کہ اے سلمہ تم اپنے گھروں میں ہی رہو، تمہارے نشانات قدم لکھے جاتے ہیں، تم اپنے گھروں میں ہی رہو، تمہارے نشانات قدم کے لکھے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہمیں پسند نہیں کہ ہم مسجد کے قریب منتقل ہوں۔ اس میں بھی امام بخاری دور رہنے کی فضیلت کا بیان ہے کہ ہر لوگوں کے اندر میں تو یہ ایسی طاقت اور قوت نہیں ہے، جیسے جو عبادت کرنا چاہتے ہیں، جو مسجد میں چل کر کے جا کے نماز ادا کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے یہ بات ہے کہ وہ مسجد دور رہے گھر سے تو وہ چل کر کے جائیں گے، ان کا قدموں کا لکھا جائے گا، فرشتے لکھیں گے۔ اور جو ذوق شوق ہے نماز پڑھنے کا، عبادت کرنے کا، لیکن وہ چل نہیں پاتے، وہ بہت کمزور ہیں، بوڑھے ہیں، تو بزرگ ہیں یا بیمار ہیں، تو ان کے لیے ہے کہ وہ مسجد کے قریب میں ان کا گھر ہو، تو یہ بات ٹھیک ہوگی۔ اور اسی لیے ہے کہ ہر شخص کے لیے ایسا کرنا ممکن نہیں ہے، اس لیے جن لوگوں میں ذوق عبادت اور نماز کی پابندی کا اہتمام کرنے کی کمی ہو، ان کے لیے مسجد کے قریب رہنا زیادہ بہتر ہے، تاکہ کم از کم فرائض کی ادائیگی ہو۔ کوتاہی کی وجہ سے ان کا نماز نہ چھوٹے، کیونکہ فرائض کی ادائیگی ضروری ہے۔ نوافل سے ہم جو ہے اصل ضروری ہے کہ وہ فرض ادا کرنا، تو کہیں شوق نوافل میں فرائض ہی سے محروم نہ ہو جائیں۔ اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے اعتبار سے لوگوں میں سب سے زیادہ اجر والا وہ شخص ہے جو اس کی طرف سب سے زیادہ دور سے چل کر آتا ہے، پھر وہ اس سے بھی زیادہ دور آتا ہے، اور وہ شخص جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے امام کے نماز پڑھنے تک نماز کے لیے انتظار کرتا ہے، اور وہ اس شخص سے کہیں زیادہ اجر کا مستحق ہے۔ جماعت کا انتظار کیے بغیر نماز پڑھ کر سو جاتا ہے، اور جو نماز پڑھنے کی غرض سے دور سے چل کر آنے کی جو ان کو ثواب ملے گی، تو ان کا اس میں بات ہے کہ جو دور سے چل کر آنے کی مشقت کی حساب سے زیادہ ثواب ملنے کے بیان کے علاوہ نماز با جماعت اور نماز کے لیے انتظار کرنے کی فضیلت بھی ہے۔ اور ایک اس میں روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اندھیروں میں مسجدوں کی طرف چل کر آنے والوں کو قیامت والے دن کا کامل روشنی ملنے کی خوشخبری سنا دینا ہے۔ اور جو نماز پڑھنے کے غرض سے اندھیروں سے جو آتے ہیں، یعنی عشاء اور فجر کی نماز ہیں، آج کل شہروں میں تو بجلی کی بلبوں اور ہر چیز کی روشنی ہے، لیکن پہلے تو روشنی نہیں ہوا کرتی تھی، وہ تو اندھیرے میں ہی نماز عشاء کی ادا کرتے تھے، اور فجر کی نماز بھی آ کر مسجد میں ادا کیا کرتے تھے۔ جو نمازی تھے وہ اپنا نماز بنا پڑھے رہ نہیں سکتے تھے، تو اسی طرح اندھیرا زیادہ محسوس نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہ جو ہے آج کل روشنی ہے، تو ہم پھر بھی قدرتی اندھیروں کا بالکل ختم کرنے پر کوئی قادر نہیں، اس لیے کہ عشاء اور فجر روشنیوں کی فراوانی کے باوجود بھی اندھیروں ہی کی نمازیں ہیں۔ اس کی یہ فضیلت بیان کی ہے، یہی ہے کہ قیامت والے دن ایسے نمازیوں کو اللہ کی طرف سے کامل نور ملے گا، جس سے وہ پلسرات وغیرہ کا نہایت کٹھن دشوار راستہ جو ہے گزار ہوگا، ان کا آسانی ہوگی طے کرنے میں، اور جبکہ اس نور سے محروم لوگ مشکلات میں بھی مبتلا ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے عمل نہ بتلاؤں جس سے اللہ تعالیٰ خطائیں مٹا دیتا اور درجے بلند کرتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ، ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا کہ مشقتوں کے باوجود کامل وضو کرو، مسجدوں کی طرف کثرت سے قدم اٹھانا، نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا، یہی رابطہ ہے، یعنی یہ پڑاؤ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لہا جانے کے لیے اپنے آپ سے جنگ ہے، کیونکہ ٹھنڈ میں اگر وضو کرتے ہیں تو اپنے آپ سے جنگ کرنے کی ہی بات ہے، اور جو اگر آپ نماز عشاء میں جاتے ہیں تو وہ بھی جنگ کی بات ہے، کیونکہ بہت وقت نماز ایسی ہوتی ہے کہ جو ادا کرنے میں بہت مشکلات آتی ہے، لوگ کاہلی کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتے، دل نہیں کرتا یا طبیعت خراب ہے، نہیں بہت کچھ ہے، تو اپنے آپ سے جنگ کر کے بھی نماز پڑھنے کے لیے جانا چاہیے، تو یہی جو ہے فائدہ ہے۔ اور روایت ہے کہ جتنی بھی جو ہے گزرے ہیں لوگ اس سے پہلے، تو یہ سب جو ہے یہ سب کر چکے ہیں، جتنے یہ سب پریشانیاں جھیل چکے ہیں، تو اب ہمارا وقت ہے، تو ہم کو بھی اپنے اس پر چل کے اپنا مسجد کی طرف جانا چاہیے، اور اب طہارت ہو کے جانا چاہیے۔ عبادت کرنے جانا ہے تو ہمیشہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے راہ کے لیے جگہ چننا چاہیے، اور آسانی کے لیے اپنے طرف سے کوئی کوشش کرنا چاہیے کہ مسجد جا کر نماز ادا کریں۔
تو حضرت ابو سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی آدمی کو بار بار مسجد میں آتا جاتا دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتا ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ یعنی جو عادت سے وہ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور اپنے جس کے معنی کے لیے یہ کہ ہے کہ بار بار لوٹ کر مسجد میں آتا اور جماعت نماز ادا کرتا، اس میں مسلمان کی ظاہری حالت پر ایمان کی گواہی دینے کا بات ہے۔ اور علاوہ جو ہے مسجد سے تعلق یہ ہے کہ ذکر کرنا، عبادت کرنا اور اس کی تعمیر اور دیکھ بھال کی فضیلت ہے، یہ ہم لوگ کو ضرور کرتے رہنا چاہیے کیونکہ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں اس بات کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو کوشش یہی کرنا چاہیے کہ نماز جو ہے وقت پر ادا کریں اور ایک بھی نماز قضا نہ کریں، نماز کو چھوڑے نہیں اور نماز جو ہے وقت پر ضرور ادا کریں۔ نماز کے بنا ہم مسلمانوں کے لیے کوئی کہیں جگہ نہیں ہے، نہ دین میں نہ دنیا میں۔ تو ہر حال جو ہے کوشش کرنا چاہیے کہ نماز ہمیں وقت پر پڑھنا ہے، اور اس کے اثر اور جو ہے یہ فجر کی نماز یہ ضرور بہت اچھے سے نماز پڑھنا چاہیے کیونکہ اثر اور فجر جو ہے بہت ٹھنڈی نماز ہے، اور اس وقت جو ہے نماز پڑھ کر کے دعا کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ بہت قبول کرتے ہیں۔ اور نماز کے لیے جو ہے بہت جلد بازی نہیں کرنا چاہیے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا چاہیے، سمجھ کے پڑھنا چاہیے۔ تو یہ کوشش جو ہے ہم لوگ کو کرتے رہنا ہے۔ تو یہ آج کا جو ہے ہمارا موضوع یہیں تک۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ولاگ میں جب آپ لوگ سے سامنے پھر آؤں گی تو میں اپنا الگ سے ایک موضوع لے کر آؤں گی۔ تو یہ رہا آج کا ہمارا موضوع۔ تو آپ لوگ اپنا خیال رکھیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ تو ٹھیک ہے، پھر آج کے لیے یہیں تک۔ یہاں میں اب آ گئی ہوں کچن میں، آج میں سیم کی سبزی بنا رہی ہوں۔ تو چاول کے ساتھ سیم کی سبزی بہت اچھا لگتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، پھر یہ آپ لوگ انجوائے کریں۔ تو باقی میں پھر نیکسٹ ولاگ میں آ کے بات کروں گی۔ ٹھیک ہے، پھر چلیے، اللہ حافظ۔